السلام علیکم عثمان. کل ایک خبر پڑھی اور بہت اچھا لگا. ایک خوشخبری ہے، میں ایک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. امریکہ کا ایک غیر جانبدار ادارہ ہے پیو ریسرچ سینٹر. اس نے جون 2025 میں ایک آرٹیکل پبلش کیا. پیو ریسرچ سینٹر ایک اعداد و شمار پبلش کرنے والا ادارہ ہے. ریسرچ کرتا ہے، اعداد و شمار کی انفارمیشن دیتا ہے. اس کے جون 2025 کے آرٹیکل کے مطابق اسلام دنیا کا سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والا مذہب رہا ہے. اس کے ماننے والوں کی تعداد میں 34 کروڑ 70 لاکھ کا اضافہ ہوا اور تقریباً اس کی آبادی، مسلمانوں کی آبادی 2 ارب تک پہنچ گئی، جبکہ عیسائیوں کے ماننے والوں کی تعداد میں 12 کروڑ 20 لاکھ کا اضافہ ہوا اور تقریباً 2.3 ارب تک ان کی آبادی پہنچی ہے. تو اسلام کے ماننے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا اور کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 3 گنا زیادہ تیزی سے اضافہ ہوا ہے کرسچینٹی کے ماننے والوں کے مقابلے میں. پیو ریسرچ سینٹر نے یہ بھی بتایا کہ وجوہات کیا ہیں. تو اس میں ایک یہ ہے کہ جو پیدائش ہے وہ زیادہ ہے، یعنی اس مسلمان بچوں کے پیدا ہونے کی تعداد زیادہ ہے. اس کے مطابق جو مسلمان عورتیں ہیں وہ 2.9 بچے اوسطاً پیدا کرتی ہیں، جبکہ غیر مسلم عورتیں 2.2 بچے اوسطاً پیدا کر رہی ہیں. اس کے علاوہ جو مسلمان ہیں ان کی عمر تھوڑی ہے ایز کمپیئر ٹو نان مسلمس جو آبادی کو آگے بڑھا رہے ہیں. عمر کے حساب سے 24 سال ہے اوسطاً، اور غیر مسلموں کی عمر تقریباً 33 سال ہے. اور چھوڑنے والوں کی تعداد کم ہے. اسلام چھوڑنے والوں کی تعداد 1% سے بھی کم ہے، اور جتنا چھوڑ کے جاتے ہیں اتنے ہی تقریباً اسلام قبول بھی کر لیتے ہیں. تو یہ وجوہات پیو ریسرچ سینٹر نے بتائی ہیں کہ اسلام تیزی سے بڑھنے کی یہ وجوہات ہیں. پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو 2010 میں مسلمان تقریباً 23.9% تھے، اور عیسائیت کو ماننے والے، کرسچینٹی کو ماننے والے تقریباً 30.6% تھے، جبکہ 2020 میں مسلمانوں کی جو پرسنٹیج ہے وہ 23.9 سے بڑھ کے 25.6% پہ آ گئی، اور کرسچینٹی کو ماننے والوں کی تعداد جو ہے پرسنٹیج کے حساب سے تقریباً 30.6 سے گھٹ کے 28.8 کے پاس آ گئی پرسنٹیج پہ. اور اس میں وہ پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق زیادہ تر وجہ یہ ہے کہ عیسائیت کو چھوڑنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اب اگر ملکوں کے حساب سے دیکھیں تو پیسیفک ایشیا کے اندر آبادی مسلمانوں کی زیادہ ہے. انڈونیشیا میں سب سے زیادہ ہیں، پھر پاکستان میں، انڈیا میں، اور پھر بنگلہ دیش میں. اور 53 ملک ایسے ہیں جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کا بڑھنا ہے یہ تو پیدائش کی وجہ سے ہے، نہ کہ تبدیلی مذہب کی وجہ سے. تو ٹھیک ہے نا، اس میں بھی ہمیں خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بروز قیامت اسی وجہ سے ہی صحیح، لیکن ہم پر فخر ہوگا انشاءاللہ. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے 2050، اس کے مطابق ہے کہ خوب محبت کرنے والی اور خوب جننے والی عورت سے شادی کرو کہ بروز قیامت میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا. اور یہ بھی سچ ہے کہ اسلام اپنی خوبصورت تعلیمات کی وجہ سے دنیا بھر میں تیزی سے پھیل رہا ہے، نہ کہ زبردستی کرنے کی وجہ سے. اور ہر خطے میں یہ تیزی آ رہی ہے، خصوصاً یورپ، امریکہ اور افریقہ. آپ وہ پرسنٹیج پیو ریسرچ سینٹر کے آرٹیکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان ایریاز میں پرسنٹیج کافی زیادہ ہے اسلام تیزی سے پھیلنے والے، اسلام کو ماننے والوں کی. پھر ایک اور بات ذہن میں آتی ہے کہ کیا فائدہ ہے اس تیزی سے بڑھتے اسلام کا، جبکہ زیادہ تر لوگ سچے مسلمان ہی نہیں ہیں. تو یاد رکھیں، اسلام کا تیزی سے پھیلنا، اس کا دل میں اتر جانا بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر شخص کا ایمان اور عمل اس کا ذاتی فعل ہے. ہاں، ہمارے اوپر ذمہ داری ضرور آتی ہے کہ ہم اپنے سوچ سے، اپنے علم اور کردار سے دوسروں کو متاثر کریں تاکہ وہ صحیح مسلمان بنے، صرف نام کے مسلمان نہ بنے. ہر مسلمان کا روحانی سفر مختلف ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے. نام سے ایمان مکمل نہیں ہوتا، لیکن ابتدا ضرور ہو جاتی ہے اس روحانی سفر کی. ہمارا کام تنقید کرنا نہیں ہے، بلکہ محبت، دعوت اور اصلاح کے ذریعے دوسروں کو اصل روح اسلام کی طرف لانا ہے، تاکہ اسلام صحیح دل میں بیٹھے، صحیح اسلام کو ہم ایمان کو فالو کریں. اب ایک اور چیز ذہن میں آ سکتی ہے کہ کیا فائدہ
مسلمان ہی مسلمان کا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ یہ بات افسوسناک ضرور ہے، لیکن اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ دین اسلام کا نقص ہے، بلکہ مسلمانوں کی کردار کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ دین اسلام تو ہمیں بھائی چارے، محبت اور عدل کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر کچھ مسلمان دین اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ دین اسلام غلط ہے، بلکہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین اسلام کی صحیح تعلیمات پہنچائیں۔ آپ دیکھیں سورہ الحجرات سورہ نمبر 49 اس کی آیت نمبر 10 میں ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرو، اس کا مفہوم ہے اس آیت کا۔ تو ہم لوگوں کی یہ دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اختلاف یا دشمنی کی صورت میں مسلمانوں کے درمیان صلح کریں، نہ کہ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں۔ پھر ایک اور بات ذہن میں آتی ہے کہ کیا فائدہ اس تیزی سے بڑھتی ہوئی مسلمانوں کی آبادی کا، جب کئی جگہوں پر مسلمانوں پر ظلم بھی ہو رہا ہے۔ مسلمانوں پر ظلم ہونا ایک افسوسناک بات ضرور ہے، لیکن یہ تعداد کے فائدے سے انکار کی دلیل نہیں ہے۔ اسلام کا بڑھنا صرف جسمانی گنتی نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی بیداری کی علامت بھی ہے۔ آپ تاریخ دیکھیں، ظلم ہر سچائی کے ماننے والوں پر ہوتا رہا ہے، لیکن آخرکار سربلندی انہی کو ملتی ہے، انہی حق پر چلنے والوں کو ہی ملتی ہے۔ آپ قرآن مجید بھی دیکھیں، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 42 میں ہے کہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ گمان نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے غافل ہے، بس وہ انہیں ایک دن تک کے لیے مہلت دے رہے ہیں۔ یعنی اس ظلم کے خلاف اللہ تعالیٰ کا انصاف آتا ضرور ہے، وقت پر آتا ہے۔ تعداد بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اسلام کو سچ مان رہے ہیں، اور سچ پر ہمیشہ آزمائش آتی ہے۔ ظلم وقتی ہوتا ہے اور حق کی روشنی دیر پا ہوتی ہے۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا، مظلوموں کے لیے دعا کرتے رہنا ہے، اور اپنی طرف سے جس حد تک جیسے بھی مدد اور اصلاح کی کوشش ہو سکتی ہے وہ کرنی ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔